اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 47 سے 59 تک۔ گزشتہ صفحے کی آخری دو آیتیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں تھی، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ان کے پیغام کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت انجام دو، جس پر وہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ مستکبرین تھے، ایروگینٹ، اور کچھ مستضعفین تھے جو بظاہر سوسائٹی کے پسے ہوئے افراد تھے، اور ان میں تکرار ہونے لگی اور ان کے اندر فار اینڈ اگینسٹ بحث ہونے لگی جناب صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہاں تک کہ بظاہر انہوں نے اس طرح کے جملے کہے کہ بھائی صالح، اگر تم خدا کی طرف سے فرستادہ ہو، رسول ہو، پروفٹ ہو، تو ہم پر عذاب کو نازل کرو۔ جس پر جناب صالح علیہ السلام نے انہیں پھر نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ میری قوم، تم کیوں برائی کے لیے جلدی کرتے ہو؟ حسنہ سے پہلے یعنی نیکی سے پہلے توبہ کرو، استغفار کرو، شاید تم پر رحم کیا جا سکے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ تم عذاب کی بددعا خود اپنے لیے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا طیرنا بکا، کہ ہم تو تمہیں منحوس دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ، یعنی ہمارے کام جو بگڑ رہے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں، اور جو تمہارے ساتھ ہے وبمن معک، یعنی تم میں بھی نحوست ہے اور جو تمہارے ساتھ ہے ان میں بھی نحوست ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر جب جناب صالح علیہ السلام انہیں تبلیغ کر رہے تھے، تو اگر ان کی طرف سے رسپانس پازیٹیو آتا تو برکتیں ان کو حاصل ہونا شروع ہوتی۔ امتحان تو پھر بھی ہو سکتا ہے، مگر نہ وہ امتحان کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں، نہ وہ اس بات کو جان رہے ہیں کہ برکت کہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کی اطاعت میں، عبادت میں برکت ہے، اس کی توحید میں برکت ہے، نہ یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے میں برکت ہو سکتی ہے۔ مگر وہ صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ امتحان جو ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس کو نحوست سے تعبیر کرتے ہیں۔ قحط سالی، خشک سالی جو مسائل ہیں ان کو نحوست سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ قال طائرکم عند اللہ، کہ تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم امتحان میں ڈالے گئے ہو۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ ایک تو یہی امتحان ہے کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، میرے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ خوش سالی ہے، جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں ان میں بھی تمہارا امتحان ہے کہ تم خدا کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں، خدا کے نبی کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں۔ اور اگر تم نے یہی حرکتیں جاری رکھی تو اصل جو نحوست ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی، کہ جہاں پر اعمال اور عقائد کی بنیاد پر کسی کے سعادت مند یا کسی کے شقی یعنی بدبخت ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور اس شہر میں 9 شخص تھے۔ رات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے 9 قبیلے بھی مراد لیے گئے ہیں، 9 افراد بھی مراد لیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ 9 قبیلے کے جو سرکردہ لیڈران یا رہبران تھے ان کو شاید مراد لیا گیا ہو، لیکن بہرحال کچھ افراد، کچھ جماعتیں ایسی تھیں کہ جن کا کام یہ تھا کہ یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کر رہے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح کا کام انجام نہیں دے رہے تھے۔ یعنی ان کا کام یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے سوسائٹی کے اندر ایک ڈس آرڈر کریٹ کیا جائے۔ خاص طور پر جناب صالح علیہ السلام کے حوالے سے ان کا رویہ بڑا نیگیٹو تھا، اور اسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آگے کیا سازش کی۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو انہوں نے کہا کہ آپس میں اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرو۔ یعنی اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بت پرستی کے ساتھ اللہ کو بھی مان رہے تھے۔ وہی بڑا خدا اور چھوٹے خدا کا جو کانسیپٹ ہے جو مشرکین مکہ کا بھی تھا، وہ ان کا بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کو بھی مانو مگر بڑے خدا کے اعتبار سے، اور پھر چھوٹے چھوٹے خداؤں کو خدا کی خدائی میں شریک مانو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی قسم کھاؤ۔ یہ عجیب پرورجن ہے کہ اللہ ہی کے نمائندے کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس پرورجن اور اس انحراف کو پھر انسان اپنے لیے مزین پاتا ہے، شیطان اس کے لیے اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپس میں قسم کھا کر وعدہ کرنے کی بات کی، لَنُبَيِّتَنَّهُ، کہ ہم راتوں رات ان کو قتل کر دیں گے، وَأَهْلَهُ، اور جو ان کے اہل ہیں ان کو بھی ہم قتل کر دیں گے، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ولی وارث ہیں، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، ہم شریک نہ تھے ان کے اہل کے قتل میں،
یعنی جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا اس وقت ہم موجود ہی نہیں تھے یا ہم اس میں شریک ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لوگ یقیناً سچ بول رہے ہیں۔ یعنی جھوٹ ظاہر ہے کہ اسی وقت اس کے بارے میں کچھ یقین کرنے والے افراد پیدا ہو سکتے ہیں جب سچ کا ریپر اس کے اوپر چڑھایا جائے۔ تو انہوں نے ایک سازش کی، اب اس سازش کی تفصیلات تفسیر وغیرہ کے اندر کچھ آئی ہیں کہ ایک پہاڑ کے غار میں جناب صالح علیہ السلام جایا کرتے تھے کہ وہاں پر خدا سے تنہائی میں رات و نیاز کرے، اور ان لوگوں نے پلان اس طرح کا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جب وہاں ہوں گے تو وہیں پر ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد راتوں رات ان کی فیملی کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر وہاں سے نکل جائیں گے، اور اگر کوئی بعد میں پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اس طرح کی کچھ باتیں تفسیر نمونہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا۔ اب مکر کا لفظ اردو کے اندر بڑا ایک نیگیٹو مطلب بن جاتا ہے، اور فارسی کے اندر بھی ایسا ہی ہے، مگر عربی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف نیگیٹو کام کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہو، بلکہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو، مثبت یا منفی، ہر طرح کے کام اسٹریٹجی کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بٹ نیچرل جو یہ دشمن اور مخالفین کر رہے تھے وہ ایک منفی کام تھا، نیگیٹو کام تھا، مگر جو پروردگار نے کیا وہ تدبیر تھی کہ اپنے نبی سے دفاع کیا، کہ جب وہ لوگ جناب صالح علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے تو پہاڑ سے کچھ پتھر گرنا شروع ہوئے، اور جس کی لپیٹ میں آ کر یہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ ذرا بظاہر جناب صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے اس کو طے کرنے یا اس کے قتل سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی اس طرح سے ہوا۔ بظاہر محسوس بھی یہ ہوتا ہے کہ چند افراد، بلکہ ایک تعداد وہ جو ممکن ہے کہ چند ہزار کی بھی ہو، جو جناب صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکے تھے مگر کمزور تھے اور ان کے بس میں نہیں تھا۔ ان لوگوں نے بہرحال خوف محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پوری جمعیت اگر مقابلہ کرے گی تو ہم کیا کریں گے، اسی لیے ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنی غیر حاضری کو پروف کریں اور پلان کے اندر اس کو شامل کریں، کہ بعد میں اگر ان لوگوں نے ہم سے پوچھا، ان کے ولی وارث نے، تو ہم کہہ دیں گے کہ جناب ہم تو اس وقت ہی نہیں۔ یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسی لیے کہ مستضعف ہونے کے باوجود وہ اگر کمزور افراد ایک جماعت بن کر حملہ آور ہو گئے تو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، اس بات کا انہیں احساس تھا، مگر وہ اپنے اسٹینڈ میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے۔ وہ پہاڑوں سے پتھر پروردگار عالم نے گرائے اور وہ لوگ ختم ہو گئے۔ مکروا مکرن ومکرنا مکرن، یعنی انہوں نے اپنی سازش کی اور ہم نے اپنا ایک انتظام کیا، اپنی ایک تدبیر کی، وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، ذرا دیکھو ان کے مکر کا انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم، ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا اور ان کی قوم کو بھی، اجمعین، سب کے سب، یعنی کچھ اس موقع پر اور پھر بعد میں جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، تو اس کے بعد تو عذاب 3 دن کے اندر نازل، 3 دن کے بعد نازل ہو گیا۔ فتلک بیوتہم خاویہ، یہ ہیں ان کے گھر جو ویران اور سنسان پڑے ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یہیں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم کا ایک نتیجہ ویرانی اور سنسانی ہے، یعنی اس جگہ پر آبادی باقی نہیں رہ سکتی کہ جہاں پر ظلم کیا جائے، یہ ویرانی کا مقدمہ بن جاتا ہے ظالموں کا ظلم۔ اس سے اس معاشرے کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جہاں پر ظلم عام ہو چکا ہو۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک جملہ یقیناً آپ کی گوش گزار ہوا ہوگا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ حکومت اور اقتدار کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو وہ افراد جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے، اور وہ افراد کہ جو ظلم کو پروان چڑھاتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے ظالموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے، ان کو بھی بہرحال اس سے عبرت لینی چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں آبادی دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ظلم کا نتیجہ ویرانی اور سنسانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یہی بات مزید سمجھائی گئی کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری سے کام لیتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو پھر سب کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیا گیا، جی نہیں، جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار تھے، جو اپنے اعمال کے اندر تقوی رکھتے تھے، ان کو ہم نے نجات عطا کر دی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، ان 4 انبیاء کے بعد اب جناب لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہوئے ہو، تم لوگوں نے ایک ایسا برا کام کیا ہے، وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ،
اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. یعنی ایک اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ کیا گیا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا برا کام ہے، پھر بھی وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور ایک اس کا مطلب یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اس طرح جری اور بے باک ہو چکے تھے کہ اس کام کو مجمع عام کے اندر انجام دینے میں بھی انہیں کسی قسم کی کوئی شرم اور حیا نہیں تھی. کام برا جس کے اندر مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا، اپنی شہوت کو بجھانا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے برسر عام اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بے حیا قوم بن چکے تھے. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، ارے تم نفسانی خواہش عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے پوری کرتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو. یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ترک نساء کر کے مردوں سے شہوت کو بجھانے کا کام انجام دیا تھا. یہ بھی ان لوگوں کے لیے سرمہ چشم ہے کہ جو صرف اور صرف ان لوگوں کا گناہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مردوں پر زبردستی کیا کرتے تھے. اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں اور پڑھیں تو پروردگار عالم نے جناب لوط علیہ السلام کی زبانی جو چارج شیٹ دی ہے اس کے اندر واضح طور پر کہا ہے کہ ان لوگوں نے مردوں سے اپنی شہوت کو بجھانے کا کام لینا شروع کر دیا تھا اور عورتوں کو ترک کر دیا تھا. تو صرف یہ مردوں کو ریپ کرنے والا ایشو نہیں تھا، یہ واضح طور پر وہ گے سیکس یا ہومو سیکشولیٹی ہے کہ جس کو اسلام مسترد کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے، گناہ کبیرہ بیان کرتا ہے، اور اس پر ایک قوم کے اوپر عذاب آنے کی اطلاع ہم کو دیتا ہے. اور اگر کوئی اس طریقے پر اصرار کرتا ہے تو وہ قرآن کی نظر میں جاہل ہے، چاہے وہ بظاہر اپنے آپ کو کوئی ملا یا عالم بھی کہہ رہا ہو، شیخ کہہ رہا ہو، مگر اس کو قرآن جاہل تصور کرتا ہے. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکالو، بینش کرو، جلا وطن کرو. انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بہت پاک باز انسان بنتے ہیں، یعنی بڑے پاک پیور بنتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو. تو بہت سے بیچارے ایسے کہ جو خدا کے حکم کا پرچار کرنے والے ہیں اور اس طرح کی برائیوں سے روکنے والے ہیں، ان کو ماضی کے اندر بھی جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے نجات دی لوط کو بھی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے. یعنی ان کی بیوی جو تھی چونکہ اس نے خیانت کی، لہذا اس کے لیے کیا لکھ دیا گیا؟ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش نازل کر دی. وَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ کتنی بری بارش تھی جو ان پر کی گئی کہ جن کو ڈرایا گیا تھا. اب ہم جانتے ہیں کہ پتھروں کی بارش تھی کہ جو دوسری جگہ پر قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ عذاب اسی طرح سے ان کے اوپر نازل ہوا. قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں کے اوپر کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا. اب یہاں پر جو یہ تعلیم دی گئی ہے اس کے اوپر حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا تبصرہ. اس آیت میں اجمال کے ساتھ اس خطبے کا مکمل خاکہ دے دیا گیا ہے جو کسی تقریر یا تحریر کے شروع میں اسلامی جماعت کی خطبہ یا مصنفین کو سکھانا منظور ہے، اور اس میں عبدہی کے بجائے عبادہی کہہ کر رسول کے ساتھ آل کو شریک کرنے کا اشارہ مضمر ہے. یعنی عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب خطبہ شروع کیا جاتا ہے تو حمد پروردگار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے. والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یہ پیغمبر اکرم پر سلام ہو جاتا ہے. اور پھر آلہ الطیبین الطاہرین جو کہا جاتا ہے وہ اسی عباد کی وسعت کی وجہ سے ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیچھے 5 انبیاء کا ذکر آ گیا، بے شک وہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں. اور پھر اس کے بعد اس آیت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، جس کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آل ابراہیم بھی اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے چن لیا. آل ابراہیم ہی کے اندر آل محمد بھی آتے ہیں، لہذا یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے. اختتام اس صفحے کا ہوتا ہے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں. یہ انداز اور یہ کمپیریزن ابھی آگے مزید بڑھے گا اور پروردگار عالم اپنی توحید کے اوپر مزید دلائل
بیان کرے گا۔ یہ صفحہ مکمل ہوا آیت نمبر 59 پر، اور اسی کے ساتھ 19واں پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ سورہ نمل ابھی جاری ہے، مگر 20واں پارہ کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نمل، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 66، 60 to 66، یہیں سے 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کا سلام ہو اس کے ان بندوں پر کہ جنہیں اس نے منتخب کیا، مصطفیٰ بنایا۔ اس پر کل بات ہماری ہو چکی۔ جو اسی آیت کا آخری حصہ ہے، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی ذہن کو سوچنے پر آمادہ کیا گیا ہے، اسے اپیل کیا گیا ہے کہ وہ خود سوچے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں کہ جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی انداز کو کنٹینیو کیا ہے اس صفحے پر، اور پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ تو 5 مسلسل آیتیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں، 5 مسلسل جملے، زیادہ بہتر الفاظ میں کہنا چاہیے، کہ جن میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور ہر ایک جملے کے اختتام پر ہمیں ایک انداز مخصوص نظر آتا ہے کہ جو مشترک ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے جرم پر ایک تبصرہ کیا گیا ہے، وہی جرم جو شرک کہلاتا ہے۔ تو پروردگار عالم اسی کی تشریح میں گویا فرماتا ہے، پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، امن خلق السماوات والارض، اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ اس ضمن میں پہلی چیز کہ وہ کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، یعنی خلقت اسی کی طرف سے، خالق وہی ہے، اس کے مقابلے میں وہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ خدا وہ ہے کہ انزل لکم من السماء ماء، کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجۃ، اور پھر اس کے بعد ہم نے باغات کو، درختوں کو اگایا، وہ درخت جو خوشنما ہیں، یعنی دیکھنے میں بھی بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ ما کان لکم، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، تمہارے لیے امکان نہیں تھا، انتم بتو شجرہا، کہ تم اس کے درختوں کو اگاؤ۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے، برہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ حق سے منحرف ہیں۔ یعدلون کا ایک ترجمہ کیا گیا عدول کے حوالے سے، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیویٹ کرتے ہیں اس سے کہ جو حق ہے، اور ایک یہ ہے کہ برابر قرار دیتے ہیں اللہ کے، جو عدل کا ایک اور مطلب ہے۔ تو عدول سے لیا جائے گا تو انحراف کو مطلب نکلے گا، عدل سے لیا جائے گا تو برابر کرنے کے مطلب میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے خلقت کو، پانی کے نازل کرنے کو، اور پھر اس کے بعد زمین سے ان تمام درختوں کی جو خوشنما ہے اگانے کو اپنی طرف بڑی طاقت کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سوال کیا ہے کہ تم خود سوچو کہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا شریک یا خدا ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ انحراف کیسا؟ پھر اس کے بعد دوسری بڑی فورسفل آیت جو سبسیکوینٹ ہے، امن جعل الارض قرارا، وہ کہ جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ بیچ میں ندیاں، نہریں بنائی، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے 2 دریاؤں کے بیچ میں پردہ رکھا۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ پروردگار عالم کی یہ عجیب تدبیر اور یہ پروردگار عالم کی عجیب ربوبیت کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ کھاری پانی اور میٹھا پانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں ایک مدت تک اور ایک حد تک کہ جس میں دونوں ایک دوسرے میں ادغام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ الہ مع اللہ،
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو علم ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت کے اندر خلقت کا، پانی کے نازل کرنے کا اور اگانے کا حوالہ تھا، جو پھر ایک دفعہ خلقت ہی کی طرف بات پلٹے گی، اور یہاں پر اس کے قابل استفادہ ہونے کا ذکر ہے کہ زمین کو اس نے پیدا کیا، مگر پیدا کرنے کے بعد ایسا بنایا کہ وہ قابل استفادہ ہے۔ زمین کی حرکت مسلم ہو چکی ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ حرکت کے باوجود وہ ہمارے لیے گہوارے کی طرح سے ہے، یعنی ہم اس کے اوپر چل بھی رہے ہیں، اپنے کاموں کو انجام بھی دے رہے ہیں، اور جو زمین کی حرکت ہے وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کر رہی ہے بلکہ ہمیں اکوموڈیٹ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے اندر نہروں اور ندیوں کا ایک پورا سلسلہ قائم کر دینا، زمین کو مختلف حوادث سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح سے اس کے اندر گاڑ دینا، اور پھر اس کے بعد اپنی قدرت کا اظہار ان دریاؤں کے ذریعے سے کہ جن کے درمیان ایک بڑھتا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے پروردگار نے اپنی تدبیر، اپنی ربوبیت کی طرف متوجہ کیا کہ جس طرح سے پچھلی آیت میں خلقت وہ خدا کی طرف سے ہے، تدبیر اور ربوبیت کا وہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہے کہ جس نے تمہارے لیے ان تمام تر چیزوں کو قابل استفادہ بنایا۔ یعنی اگر تمہیں علم حاصل ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے اس علمی فیصلے کو کمپرومائز کرو، اس لیے کہ عقل خدا نے دی ہے، مشاہدے میں یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اب سارا معاملہ تمہارے علم کا آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اور یہ بڑا نفسیاتی ایک معاملہ ہے کہ امن یجیب المضطر، یا وہ کہ جو دعا قبول کرتا ہے، المستر کی، مستر سے مراد بے بس، جو بے قرار ہے، جو انتہائی پریشانی میں ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کرتا ہے اس کی مصیبت کو۔ اب یہ تو ہر ایک انسان کا اپنا ایک تجربہ، اپنا ایک نفسیاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں تو بالآخر انسان تمام تر توجہات اپنے خالق حقیقی کی طرف کر کے اسی سے لوٹ جاتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے پروردگار عالم کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نے اپنی طرف اپنی مخلوقات کو متوجہ کیا ہے تاکہ وہ بالاتر طاقت سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کہ جو دعا قبول کرتا ہے بے بس و بے قرار کی، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کرتا ہے مصیبت کو، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کی جگہ پر لاتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نسلیں چاہتی ہیں، دوسری نسلیں آ جاتی ہیں، انسان آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مگر دوسرے بہت سارے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو بالآخر ان بزرگان کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے اس دنیا سے انتقال، یہ جو پورا نظام ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جس نے پورا سلسلہ قائم کیا ہے وہ بہتر ہے کہ یا وہ کہ جنہیں یہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم سمجھانے کا اثر لیتے ہو، نصیحت جو تمہیں کی جاتی ہے وہ تم اس سے بہت کم اثر لیتے ہو، بس اپنے کام ہو جائے، اس کے بعد کون خدا اور کیسا خدا۔ اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، انسان کو ہدایت کی ضرورت تو ہر دفعہ ہوتی ہے، ہر موقع پر ہوتی ہے، مگر خاص طور پر جب بر اور بحر اور اس میں بھی اندھیرا ہو، یعنی ایک انسان ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ دے رہا ہو، آنکھوں نے ساتھ دینا ترک کر دیا ہو یا بہت کم ساتھ دے رہی ہو، ایسے موقع پر کہ جب سورج کی روشنی بھی نہیں ہے اور انسان ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، پروردگار فرماتا ہے وہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، چاہے تم سمندر کے اندر ہو یا تم زمین پر خشکی پر ہو اور وہاں پر تمہیں راستہ نہ مل رہا ہو، تو کون ہے کہ جو تمہاری ہدایت کرتا ہے ظلمات البر والبحر میں، خشکی میں اور تری میں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرا بین یدی رحمتہ، آگے آگے رحمت کے عنوان سے خوشخبری دیتے ہوئے کہ رحمت نازل ہونے والی ہے۔ یہ عام طور پر جو بارش سے پہلے کی جو ہوائیں چلتی ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان باتوں سے کہ جو یہ خدا کے ساتھ شرک قرار دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کو شریک قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے پاک اور منزہ ہونے کو، بلند ہونے کو بیان کر دیا ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے اس سلسلے کی جو آخری آیت ہے کہ امی یبدأ الخلق، کہ وہ کہ جس نے خلقت کا آغاز کیا، یعنی صرف تمہیں کو پیدا نہیں کیا، خلقت کا اصلاً آغاز اسی کی طرف سے، ثم یعیدہ، اور پھر جو
پلٹائے گا، یعنی قیامت بھی وہی لے کر آئے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہ آخر میں چیلنج کر دیا گیا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ بھائی کوئی دلیل لے آؤ، کوئی آرگومنٹ ایسا کنونسنگ ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے شرک پر اصرار کرنا چاہتے ہو تو ایسے ہی تو تمہاری بات نہیں قبول کی جائے گی، کوئی تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، وہ دلیل آ نہیں سکتی اور شرک ثابت ہو نہیں سکتا۔ یہ بالکل لاجواب کیا ہے پروردگار عالم نے اس موقع پر۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجیے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ کوئی غیب کو نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، اور انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اصلا جو علم غیب ہے وہ ظاہر ہے کہ پروردگار ہی کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد خداوند متعال جتنا علم جس کو دینا چاہے یہ اس کی ثوابدید ہے، جیسے کہ سورہ جن کے اندر یہ آئے گی بات کہ عالم الغیب ہے، کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے علم غیب پر تسلط نہیں دیتا مگر جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ تو ظاہر نبی جو خبر دے رہا ہے تو وہ خبر غیب ہی کی ہوتی ہے، مگر وہ غیب کی خبر اس کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ پروردگار عالم کے پاس سے آتی ہے۔ یہاں پر پھر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پروردگار عالم جتنا جس کو علم دینا چاہے یہ پھر پروردگار کا اختیار ہے، یہ پروردگار کا رائٹ ہے۔ ذاتی جو علم ہے وہ صرف اور صرف خدا ہی کے پاس ہے۔ تو اب یہاں جو بات آگے بڑھی تھی وہ قیامت کے دن کے حوالے سے کہ ان کو نہیں معلوم، ما یشعرون ایانا یبعثون، یعنی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ رفتہ رفتہ ہوگا انہیں پورا علم آخرت کی منزل میں، یعنی ابھی اتنا تو بتا دیا گیا کہ بھائی دنیا کے ساتھ معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، معاملہ ختم نہیں ہوگا، تم منتقل ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد برزخ، برزخ کے بعد پھر آخرت، آخرت کے اندر حساب کتاب، اور پھر اس کے بعد جس کی جو منزل جنت ہو یا جہنم وہاں پر اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ مگر یہ سارے معاملات جو یہاں پر بتائے گئے ہیں ظاہر کہ محدودیت کے ساتھ ہیں۔ جب آنکھیں کھلیں گی، جیسے امیر المومنین حضرت علیہ السلام کا وہ جملہ ہے کہ الناس نیامون، کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں، اذا ماتوا، جب مریں گے تو پھر اس کے بعد جاگیں گے۔ تو اس کیفیت میں دنیا میں جب ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو بظاہر ہم جاگ رہے ہیں، مگر جاگتے ہوئے امیر المومنین کی تعبیر میں ہم سو رہے ہیں۔ مگر جب اس دنیا سے جائیں گے تو بظاہر آنکھ بند ہو جائے گی، مگر پھر آنکھ کھلے گی، تو وہ جو علم ہے وہ اس موقع پر تو بڑا کمال میں ہوگا اور انسان ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوگا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ کب یہ اٹھائے جائیں گے، مگر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ انہیں پورا علم حاصل ہوگا۔ مگر مشرکین کا معاملہ کیا ہے؟ بل ہم فی شک منہا، کہ وہ اس میں سے شک میں مبتلا ہے، پتہ نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ رسالت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس کی طرف سے بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک تو شک کی منزل ہوتی ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ انسان پرسنٹیج ایک پرابیبلٹی کی وہ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی 10%، 5% تو چانس ہے۔ ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر انسان اس کا بالکل انکار کر دے، تو یہ بالکل آنکھیں بند کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں۔ یہ تو بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کے بعد دنیا میں کسی قسم کی اصلاح کی کوئی گنجائش دینی پہلو سے باقی نہیں رہتی ہے۔ آیت نمبر 66 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ النمل، آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 79، 67 سے 79۔ ارشاد ہوتا ہے وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے کہا اذا کننا ترابا، کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون، تو کیا پھر ہم برآمد کیے جائیں گے، یعنی پھر سے ہمیں نکالا جائے گا۔ یہ وہی اعتراض ہے کہ جو کئی مرتبہ کافر دہرایا کرتے تھے، لہٰذا قرآن مجید نے بھی اس سوال کو بار بار پیش بھی کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔
انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب یہ ہڈیاں گل جائیں گی اور ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر سے ہمیں واپس زندہ کیسے کیا جائے گا. وہ یہ بھول جاتے تھے کہ پروردگار عالم نے انہیں اس وقت پیدا کیا جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، یہ چورا بھی نہیں تھا اور یہ خاک بھی نہیں تھی. تو ارشاد ہوتا ہے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل. انہوں نے کہا، یعنی وہی کافروں کا اعتراض کنٹینیو ہو رہا ہے کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، یعنی یہ جس چیز کا ہمیں بتایا جا رہا ہے، نحن وآباؤنا من قبل، ہمیں بھی اس چیز کا بتایا جا رہا ہے اور ہم سے پہلے یہ جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں ان کو بھی یہ بات بیان کی گئی تھی. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا اور اس عقیدے کو جھٹلا بھی دیا. اب پروردگار عالم نے اس کے جواب میں یہاں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قل، اے حبیب کہیے، سیروا فی الارض، کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو، یعنی ادھر ادھر جاؤ اور چیک کرو، فانظروا، کیا دیکھو کہ کئی فکانا عاقبۃ المجرمین، کہ جو مجرم تھے ان کا پھر انجام کیا ہوا. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس جواب کا اعتراف کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے. تو جواب اس کا یہی ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ افراد جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا تھا، اور انبیاء جب انہیں عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ اس کا بھی انکار کرتے تھے. تو قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، مگر بہرحال اس عذاب نے آ کر انہیں دبوچ لیا اور ان کے آثار، روینز اور ریمینز موجود ہیں کہ جن کو جا کر تم دیکھ سکتے ہو اور اس آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھ سکتے ہو. یعنی جس طرح سے وہ عذاب کی خبریں درست ثابت ہوئی اسی طریقے سے قیامت کی خبر بھی بالکل درست ثابت ہوگی. پھر اگلے حصے میں، اگلی آیت میں پروردگار عالم پیغمبر اکرم کو تسلی دے رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر رنج نہ کیجیے، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ دل تنگ نہ ہو اس مکاری کے مقابلے میں، وہ ترکیبیں جو یہ لوگ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ دل تنگ نہ ہو، آپ ریسٹلیس نہ ہو، آپ اپنے پروردگار عالم پر بھروسہ رکھیے. یعنی آپ کا جو کام ہے بس آپ وہ کرتے چلے جائیے. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اپنا نقصان کرتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ وعید کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ بہت ممکن ہے کہ نزدیک ہو گیا ہو کچھ حصہ اس کا جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو. یعنی وہ جو قیامت ہے اس کا مقدمہ اس دنیا میں بھی کسی عذاب کی صورت میں نازل ہو سکتا ہے. جیسا کہ دیکھا کہ بہت سے مشرکین جو ہیں وہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے، تو یہ بدر کی لڑائی میں ان کا مارا جانا پروردگار عالم کی طرف سے ایک چھوٹا عذاب ہی تو ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا. تو پروردگار عالم یہاں پر اس اجمال کے پردے میں رکھتے ہوئے بات کو بیان کرتا ہے اسی طریقے سے کہ ممکن ہے کہ وہ چیز نزدیک آ گئی ہو کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً تمہارا رب صاحب فضل ہے انسانوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر کرنے والی نہیں ہے، وہ شکر گزار نہیں ہے. یعنی پروردگار عالم کا ایک فضل یہ بھی ہے کہ وہ فوراً سے عذاب نازل نہیں کر دیتا بلکہ اپنے وقت پر اس عذاب کو لے کر آتا ہے. پروردگار عالم فضل کرتا ہے اپنے بندوں پر، ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو اب بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور صفت ہے تو اسے ویلکم کرنے کے لیے اسلام تیار ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا پروردگار، لَيَعْلَمُ، جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جو دل کے اندر ان کی باتیں ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جس چیز کا یہ اعلان کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، تو خدا سے خود کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے زبان سے کہیں چاہے دل میں رکھیں، خدا سب چیزوں کو جانتا ہے. اور صرف ان کے معاملات نہیں، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی چیز آسمان اور زمین میں پوشیدہ نہیں مگر یہ کہ وہ ایک کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے. کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ علم پروردگار، لوح محفوظ، سب کا امکان موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب پروردگار عالم کے علم کو بتانے کی تعبیریں ہیں. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل،
بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے. اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل یہود نصارہ ان کے پاس کتاب تو تھی، چاہے تحریف شدہ، تو تحریف شدہ کتاب ہونے کی وجہ سے بہت سے اختلافات ان کے درمیان تھے. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے انبیاء کے بارے میں گھڑ لی تھیں، اور اس کے نتیجے میں انبیاء کی شان کے خلاف بہت ساری چیزیں موجودہ توریت اور انجیل کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک نازل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے جو آپس کی اختلافات ہیں ان میں سے بہت سی چیزوں کو اس کے ذریعے سے رفع کر دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ اس میں حق اور حقیقت کیا ہے. اکثر الذی هم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب بنی اسرائیل کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو فہرست وار گنا جائے اور ایک ایک کر کے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کن گفتگو کی جائے، مگر بہت ساری باتیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کا قصہ کس طریقے سے اس میں موجود ہے، اور کس طرح سے قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی اور سمجھایا کہ حق اور حقیقت اس میں کیا ہے. اسی طرح سے جناب داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور دیگر واقعہ، جناب لوط علیہ السلام کے واقعات جس طریقے سے وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طرح سے ایک نبی کی شان کے خلاف ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، اس کے اندر آلٹریشن ہوئی ہے، اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. تو اس میں حکم کون ہے؟ حکم یہ قرآن ہے کہ جو یہ بتائے گا کہ حقیقت کیا تھی اور واقعیت کیا تھی. تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر فوراً کہا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے. یعنی اصل جو اس کا مقصد ہے وہ ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے اب آگے فیوچر کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے اس کے لیے گائیڈنس حاصل کرو، اور رحمت کہ یہ مرسی ہے صاحبان ایمان کے لیے. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اور اللہ ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ عزت والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے. یعنی آخری فیصلہ تو پروردگار عالم کی طرف سے ہو ہی جائے گا میدان قیامت میں، اور جو علمی بہت سارے فیصلے ہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بھی پروردگار عالم نے کر دیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اے حبیب آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ یقیناً روشن اور واضح حق پر ہیں. یعنی یہ مانے نہ مانے، ان کا نہ ماننا آپ کے حق پر ہونے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. آپ حق پر ہیں، آپ حق پر رہیں گے. جو یہ لوگ ہیں ان کو طے کرنا ہے کہ وہ آپ کو نبی کے طور پر قبول کر کے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں یا نہیں. آیت نمبر 79 پر یہ صفحہ الحمدللہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نمل، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 88، 8080 سے 88 تک. ارشاد پروردگار ہوتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. یہ پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ایک مرتبہ تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آخری آیت جو گزشتہ صفحے کی تھی اس میں پروردگار عالم نے یہی کہا تھا کہ حبیب آپ بھروسہ رکھیے اللہ کے اوپر، آپ حق کے مبین پر ہیں، یعنی آپ بالکل حق پر ہیں اور کھلے ہوئے حق پر ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ جو افراد قبول نہیں کر رہے آپ کی بات کو، ایمان نہیں لا رہے، تو وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ گویا وہ اپنی صلاحیتوں کو جو ایمان قبول کرنے کی تھی وہ کمپرومائز کر چکے ہیں. تو یہاں پر ان کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ مردوں کا لفظ ہے. یعنی اگر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا تو وہ مثل مردوں کے ہیں، اسی طرح سے وہ بہروں کی طرح سے ہے، اور اسی طرح سے وہ اندھوں کی طرح سے ہے. کہ اگر ایک شخص جب اس دنیا سے چلا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد پھر اس کی ہدایت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. جو کچھ بھی ہدایت قبول کرنی ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے قبول کرنی ہے. جب ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا تو پھر تو حساب کتاب کا مرحلہ ہے. اسی طرح سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بظاہر جیتے جاگتے ہوتے ہیں، بظاہر ان کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، وہ چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں، مگر مردوں کی طرح سے ہوتے ہیں. وہ مردوں کی طرح سے کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ رسپانس نہیں دے رہے ہوتے اس چیز کو جو ان کی حیات کی حقیقی علامت ہو سکتی ہے. حیات انسانی کی حقیقی علامت جو قرآن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا اسے ہدایت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اسے ایک تھرسٹ اپنے اندر فیل کرنی چاہیے
اگر وہ پیاس اس کے اندر احساس ہی اس کو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردوں کی طرح سے وہ احساس سے عاری ہو چکا ہے۔ یہی تعبیر بھی پھیلا کر مردوں کے بعد انہیں بہروں سے بھی تعبیر کیا گیا اور اسی طرح سے انہیں اندھوں سے بھی تعبیر کیا گیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ حبیب یعنی آپ پریشان نہ ہوں، ظاہر ہے کہ آپ مردوں کو کیسے سنا سکتے ہیں، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر منہ پھیر لیں، روگردانی کریں۔ یعنی اگر ایک ایسا بہرا بھی ہو کہ جو توجہ سے دیکھ رہا ہو تو کم سے کم وہ ہونٹوں کی جو جنبش ہے، جو لپس ہیں، ان کی حرکت کی وجہ سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک بہرا اپنا چہرہ بھی پھرا لے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے سننے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ وما انت بحاضر امیہ، اور اسی طریقے سے آپ اندھوں کو نہیں ہدایت دے سکتے، اندرالتہم، گمراہی کے مقابلے میں گمراہی سے ان کو نہیں نکال سکتے۔ وہ اپنے چاہے جلالت میں اسی طرح سے پڑے رہیں گے جیسے کہ وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اس کو سنا سکتے ہیں کہ جو ماننے کے لیے تیار ہو ہماری نشانیوں کے، یعنی جو نشانیاں ان کو دکھائی جا رہی ہیں ان پر وہ پوٹینشلی ایمان لانے کے لیے تیار تو ہوں۔ اگر وہ تیار ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے اتنا اپنے آپ کو پرورٹ کر لیا ہے، منحرف کر لیا ہے کہ آیتیں نشانیاں ان کے سامنے آئیں مگر وہ اس کے اوپر توجہ نہ دے، تو پھر آپ اس کو یقیناً سنا بھی نہیں سکتے۔ ہاں، ان کو سنایا جا سکتا ہے جو ماننے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں ہماری نشانیوں کو، فہم مسلمون، تو یہ اسلام قبول کرنے والے ہوں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب حکم ان پر آ جائے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم نکالیں گے چلنے پھرنے والا زمین سے جو ان سے بات کرے گا۔ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، لوگ ہماری آیتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ جب حکم آ جائے گا تو پروردگار عالم ظاہر کی زمین سے نکالے گا ایک دابہ کو، اس دابہ ہی کا ترجمہ ہم نے کیا کوئی زمین پر چلنے والا۔ یہ زمین پر چلنے والا، یہ تعبیر اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں 11ویں پارے کے اندر جہاں آغاز ہوتا ہے، وہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی زمین پر چلنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ پر اس کی روزی کی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چلنے والا جو ہے وہ حیوان بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، چوپائے بھی ہو سکتے ہیں، مگر عرف عام کے اندر عام طور پر اس سے مراد چوپایوں کو لیا جاتا ہے، اور فقہ کے اندر اس سے گھوڑے کو بھی مراد لیا گیا ہے، مگر یہ مطلب اس کے اندر منحصر نہیں ہے بلکہ کوئی انسان بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہوگا اپنی قدرت کے اظہار کا قیامت کے آنے سے کچھ پہلے، کہ جیسا کہ بعض روایات کے اندر اس حوالے سے اشارہ بھی آیا ہے ہماری کتابوں کے اندر کہ اس سے مراد ایک انسان کامل ہے۔ حضرت امیر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور کوئی بعید نہیں ہے لفظ دابہ، کیونکہ چلنے پھرنے والا اس کے اندر بڑی گنجائش ہے، اور انسان کامل اس سے مراد بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کے اشنبے اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ مناظرانہ چپکلش ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، مگر جہاں تک فہم کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، تو اس کو سب کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے غیر معمولی اظہار قدرت ہوگا، اور جب یہ ہوگا تبھی صحیح معنوں میں اس کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، کہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر قوم میں سے ایک دستے کو، من کل امتن، ہر قوم میں سے ایک دستے کو، یہ جو من ہے اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کی بات نہیں ہو رہی۔ قیامت کا دن جو ہے، اس قیامت کے دن کی تو کیفیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں یہ ارشاد فرمایا کہ حشرناہم ولم نغادر منہم احدا، کہ اس دن تو ہم ہر ایک کو محشور کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ ہر قوم میں سے، ہر امت میں سے ایک دستے کو فوجن ہم اٹھائیں گے، تو اس سے کون سا دن مراد ہے؟ اور ظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس سے قیامت کے علاوہ کوئی دن مراد ہے، اور اسی لیے ہماری کتابوں کے اندر یہ جو روایات آئی ہیں اس میں اس کو رجعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درست ہے کہ رجعت کی ہمارے پاس تفصیلات بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر اتنا بھی معلوم ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو رجعت کا پیریڈ ہے اس کے اندر سلیکٹو افراد کو، قیامت تو سب کو، مگر قیامت سے پہلے
سلیکٹو افراد کو اسی دنیا کے اندر واپس لایا جائے گا، اسی کو رجعت کہا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس متعدد دلائل ہیں اس کے ممکن ہونے پر۔ ایک تو عقلی اعتبار سے ممکن ہے، ان کوئی پرابلم ہے ہی، پھر اس کے علاوہ وقوع کسی چیز کا ہو جانا یا نہیں کسی چیز کا واقع ہو جانا اس کے ممکن ہونے کی خود بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہم اسی قرآن کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو موت کے بعد واپس زندگی دی۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہ 70 منتخب افراد کا طور پر جانا اور مر کر جی اٹھنا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہم پڑھ چکے۔ مسیح علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ جو سابقہ امتوں میں ہوا وہ میری امت میں بھی ہوگا۔ اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رجعت کو اس امت کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ من جملہ جو دلائل بنیں گے ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے سب کا ذکر نہیں کیا ہے، سلیکٹو افراد کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ جو سلیکٹو افراد ہیں وہ اس دنیا میں اپنے ہی جسم کے ساتھ، یہ کوئی جنم ونم کا کہاں کا قصہ نہیں ہوگا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ مثلا ایک باڈی سے دوسری باڈی کے اندر کوئی ٹرانسفرنس ہو رہی ہے، وہ والا سلسلہ نہیں، بلکہ اسی دنیا کے اندر اسی انسان کا واپس آنا اور سلیکٹو افراد کا آنا، یعنی کامل الایمان افراد ہے ان کا بھی ایک گروہ، اور اسی طریقے سے جو بدکار تھے، بدماش تھے، جو نے برے کام کیے ہیں، ان میں سے بھی کچھ افراد کا یہاں پر آنا تاکہ وہ میدان قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ لیں، اور جو کامل الایمان افراد تھے وہ میدان قیامت سے پہلے اسی دنیا کے اندر اپنے جتنی بھی زحمتیں ہیں ان کا ایک اچھا صلہ اس دنیا کے اندر دیکھ لیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یوم نحشر من کل امت، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر قوم میں سے ایک دستے کو، ممن یکذب بآیاتنا، کہ جو ہماری نشانیوں کی آیتوں کی تکذیب کرتے رہے، فہم یوزعون، تو پھر ان کو جماعت بندی ان کی جائے گی، یعنی ان کو اسمبل کیا جائے گا، لائن لگوائی جائے گی، ان کی صف بندی کی جائے گی۔ حتی اذا جاؤ، جب یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قال، تو ارشاد ہوگا اکذبتم بآیاتی، کہ تم نے میری آیتوں میری نشانیوں کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، جبکہ حاوی نہ تھا اس پر تمہارا علم، یعنی تم اپنے جہل کا اقرار کرنا چاہیے تھا، نہ یہ کہ تم علم کے بغیر میری آیتوں کا انکار کرتے اور ان کو جھٹلاتے۔ اماذا کنتم تعملون، کیا تھا جو تم عمل کیا کرتے تھے؟ اب یہ وہی سوال جواب ہو رہا ہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر ہمارا حکم نافذ ہو جائے گا، بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، تو وہ بات نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کہ ہم نے رات بنائی اس لیے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے روشن بنایا، روشن کرنے والا بنایا، یعنی رات سکون کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے کہ جس کے اندر انسان روشنی سے فائدہ اٹھائے اور اپنے کاموں کو، معاش کے اور دیگر کاموں کو انجام دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے پر آمادہ ہوں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور وہ دن کہ جب سور پھونکا جائے گا، وَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوا اس کے جسے اللہ چاہے۔ تو ظاہر ہے یہ گھبرانے والے جو ہوں گے ان سے ان کو مستثنا کر دیا گیا۔ ایک ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن مجید کے اندر دو طرح کے سور ہیں کہ جن کا ذکر آیا ہے۔ سور یعنی وہ بڑی آواز کے جس کے ساتھ ہی کسی چیز کا آغاز ہو جائے یا اختتام ہو جائے، یعنی یہ جو تشریح ہے وہ ظاہر اس کام کی وجہ سے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں ان سوروں کے ساتھ۔ تو ایک سور جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سارے جتنے بھی آخر میں موجود ہوں گے افراد وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، دنیا تلپٹ ہو جائے گی۔ یہ سور کا ایک نتیجہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا سور ہے کہ جب جتنے بھی افراد ہیں وہ واپس اٹھ بیٹھیں گے، یعنی اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان قیامت برپا کر دیا جائے گا۔ یہ دو سور ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اسمبلی کے لیے پہلے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ صاحب اسکول لگ گیا، اور ایک بیل بجتی ہے جس کے بعد اناؤنس ہوتا ہے کہ صاحب یہ اسکول جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے، کنکلوڈ ہو رہا ہے، آج کا دن جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ جس طریقے سے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس کے لیے وسل ہوتی ہے یا بیل بجائی جاتی ہے، اسی طریقے کا جو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر سور ہے، ایک آواز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا،
اور پھر اس کے بعد واپس سے جب سب کے جی اٹھنے کا وقت آئے گا تو ایک مرتبہ پھر وہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب جی اٹھیں گے۔ ان میں وہ افراد بھی ہوں گے کہ جن کو پروردگار عالم نے گھبراہٹ سے مستثنا کر دیا۔ یہ بظاہر ہوئی ہیں کہ جن کو پروردگار نے اس دنیا کے لیے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا ہے کہ جو اس کائنات کا مرکز ہے، یہ نفوس نہیں گھبرائیں گے، جیسے کہ یہ نفوس مطمئنہ ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کا اعلیٰ ترین مصداق ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اس کی طرف آئیں گے سر جھکائے ہوئے۔ اس صفحے کی آخری آیت وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، سمجھتے ہو انہیں قائم اور برقرار، یعنی تم دیکھتے ہو جامد لگتے ہیں تمہیں کہ ان میں حرکت نہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ جب ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ جامد ہے، اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جبکہ وہ بادلوں کی طرح رواں دواں ہے۔ یعنی جس طرح ہم اوپر دیکھتے ہیں آسمان پر تو ہمیں بادل نظر آتے ہیں، تو بادلوں میں بھی فوری حرکت کا احساس نہیں ہوتا ہے، مخصوص دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بادل جو ہے وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ موو ہو چکے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موو کر رہے تھے مگر ان کی حرکت ہمارے لیے قابل احساس نہیں تھی۔ بادلوں کے معاملے میں تو یہ پھر بھی کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، پہاڑوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو لگتا ہے کہ جس طرح وہ اسی طرح سے جامد ہے جس طرح سے پہلے جامد تھا، لیکن پروردگار فرماتا ہے ان کا معاملہ بھی بادلوں والا ہی ہے۔ اس کے ذریعے سے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت عمدہ استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے حرکت زمین کی حقیقت کا انکشاف کیا ہے، جسے ظاہر ہے کہ قدیم علماء نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس لیے کہ اس زمانے کے جو فلکیات یا سائنس کے جو مسلمات تھے وہ کچھ اور تھے، مگر جب کہ یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہو گئی تو اسے قرآن مجید کا واقعہ ایک علمی معجزہ ماننا چاہیے کہ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو جامد، جبکہ وہ قائم و دائم نہیں ہے بلکہ موو کر رہے ہیں۔ سن اللہ، یہ ہے سنائی اللہ کی، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو پائیدار بنایا ہے، انہ خبیر بما تفعلون، بلا شبہ وہ خوب جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ پہلے اسے صرف قیامت سے ہی متعلق قرار دیا جاتا تھا کہ قیامت کے اندر جب آخر میں دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے تو ایک پہلا مرحلہ ہوگا کہ جس کے اندر ان کی موومنٹ ہوگی جو احساس نہیں ہو پائے گا، اور بعد میں دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے ہو جائیں گے تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ مگر یہ آیت جس طریقے سے پروردگار عالم نے سن اللہ کی سنائی اس کو قرار دیا ہے، اس سے واقعاً اسی بات کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ یہ اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا تھا جو زمین کی حرکت سے متعلق ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نمل، آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 93، 89 سے 93، جس پر سورہ نمل کا اختتام ہوگا، اور بعد میں پھر سورہ قصص کی ابتدائی 5 آیتیں بھی ہم ڈسکس کریں گے جو اس صفحے پر موجود ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 89 پر جو سورہ نمل کی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو نیک کام کرتا ہے اسے اس سے بہتر ملے گا۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ ایک انسینٹیو دیا ہے کہ ثواب تو ہے اس کا، مگر جو ثواب اس کا ہونا چاہیے اس سے بھی بہتر ثواب ملے گا۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ حسنہ کرنے میں جتنی زحمت ہوئی ہے جو نیک کام کرنے میں، تو اس سے جو اجر اس کو ملے گا وہ بہت بہتر اجر ہوگا، جس کے بعد اس نیکی کے کرنے میں اگر کوئی زحمت ہوئی بھی تھی تو اس کا احساس ختم ہو کر رہ جائے گا اور انسان شاد اور فرحت میں رہے گا، بہت خوش ہوگا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور پھر یہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امان میں ہوں گے۔ یعنی ظاہر قیامت کا دن ہے تو قیامت کا دن تو حساب کتاب کا دن ہے، مگر اگر کسی نے نیکی کے کام اس دنیا میں کیے ہیں تو پھر وہاں پر جو گھبراہٹ دوسروں پر طاری ہو رہی ہوگی، یہ گھبراہٹ ان لوگوں پر نہیں ہوگی بلکہ یہ اس سے امان میں ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی کرے گا، جنہوں نے برائی انجام دی ہے، تو فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اوندھے منہ انہیں گرا دیا جائے گا آگ میں۔ یعنی اس برائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا اور بڑی ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہوگی، توہین آمیز پنشمنٹ ہوگی۔
اوندھے منہ ان کو گرا دیا جائے گا اس آگ میں. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تو کیا تمہیں تمہارے عمل کے علاوہ بھی کسی چیز کی سزا مل رہی ہے؟ یعنی یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جن کی پنشمنٹ تمہیں دی جا رہی ہے، کوئی تم پر ظلم نہیں کیا جا رہا. اب ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی اگر انسان خدا نہ کرے برائی کرتا ہے تو اس کے بعد توبہ کر کے وہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ بھی نہ کرے اور وہ تو گناہ ایسا بھی نہ ہو کہ جسے معاف کیا جا سکے یا شفاعت پیغمبر یا آل محمد علیہ السلام اسے حاصل ہو سکے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ آگ کے عذاب میں جلے گا. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ کاموں کو بیان کیا ہے، اور وہ 3 کام ہیں کہ جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ عبادت کرنی ہے پیغمبر اکرم کو، سر تسلیم ہم رکھنا ہے، اور تلاوت قرآن کرنی ہے. ارشاد ہوتا ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں. یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ کی اہمیت مسلم ہے، اس کو محترم قرار دیا گیا ہے، اس کی اہمیت ہے، وہیں پر خانہ کعبہ ہے، وہاں پر کتنے شاعر اسلامی ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے اور پیغمبر اکرم کو گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں، اس محترم شہر کے رب کی عبادت کروں. شہر محترم ہے مگر اس کا جو رب ہے اس کی عبادت کی جائے گی. الذی حرمھا، وہی خدا ہے کہ جس نے اس کو محترم بنایا ہے، جس نے اس کی حرمت قرار دی ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور یوں تو ہر چیز خدا ہی کی ہے، یعنی ملکیت ہر چیز اللہ ہی کی ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس شہر کی اہمیت زیادہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے رہوں، یعنی ان میں سے رہوں کہ جنہوں نے سر تسلیم ہم کیا ہوا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پوری طریقے سے سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت قبول کرے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ، اور اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں تو بس خوف دلانے والوں میں سے ہوں. یعنی اگر وہ گمراہی پر باقی رہے تو بھی بہرحال میں اپنا کام کرتا رہوں گا، اور وہ انذار کا کام ہے، تنبیہ کرنے کا کام ہے، وارننگ دینے کا کام ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے حبیب کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا. فَتَعْرِفُونَهُ، تو تم انہیں پہچان لو گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم انجام دیتے ہو. یعنی اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو پیچھے کہا گیا کہ جو ہدایت قبول کر لیں تو پھر وہ اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت قبول کر لیں گے، تو اس کے لیے تو بھی شکر کا موقع ہے کہ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، گویا یہ شکر ہے ان تمام تر ہدایت قبول کرنے والوں کی اس توفیق پر کہ انہیں یہ نعمت حاصل ہوئی، انہیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد وہ بھی ہے کہ جنہوں نے ابھی ہدایت کو قبول نہیں کیا ہے مگر جیسے جیسے وہ آیتیں اور نشانیاں دیکھتے جائیں گے ویسے ویسے وہ ہدایت کو قبول کرتے جائیں گے. ان کا ذکر آگے آ گیا کہ سیوریکم آیاتہ، کہ وہ تمہیں اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں دکھلائے گا. یہ زندگی کے مختلف مراحل پر انسان کے تجربات ہیں کہ جو اس کے اندر ایک احساس پیدا کرتے ہیں اور وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بچپنے میں شعور کی وہ منزل نہیں ہوتی ہے مگر جوانی کے اندر شعور بہتر ہونے لگتا ہے. پھر اس کے بعد انسان جیسے جیسے ادھیڑ عمر کی طرف آتا ہے یہ شعور اور بیدار ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری نشانیاں جو پہلے اس کے لیے بہت زیادہ حساسیت نہیں رکھتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے بارے میں اس کی حساسیت بڑھنے لگتی ہیں. تو یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ہدایت کو پانے لگتے ہیں. اور پھر آخر میں وہ افراد کہ جو بالآخر کچھ بھی ہو جائے گمراہی ہی پر باقی رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ غفلت میں نہیں ہے. یہ ہے آیت نمبر 93 کہ جس کے اوپر یہ سورہ نمل مکمل ہو گیا. الحمدللہ. اب اس کے بعد ہے سورۃ القصص. یہ 28واں سورہ ہے قرآن مجید کا،
اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی 88 آیتیں ہیں، 88، اور یہ بہت طولانی سورہ نہیں ہے مگر بہت مختصر سورہ بھی نہیں ہے۔ سورۃ القصص کو سورۃ القصص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قصے موجود ہیں۔ قصے تو بہت سارے سوروں کے اندر ہیں مگر اس کے اندر بھی کیونکہ قصے موجود ہے، یہ لہذا ایک ریلیونس یہ بنتی ہے، ایک مناسبت، کہ جس کی وجہ سے اس کو سورہ قصص کہا گیا۔ خاص طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ اس سورے کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس کے آگے آغاز میں بھی بسم اللہ کے فوراً بعد ہمیں تاسین میم نظر آتا ہے حروف مقطعات میں سے، جو اس سے پہلے سورہ شورى اور سورہ نمل کے اندر بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سیکوینس ہے کہ جس کے اندر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات نظر آتے ہیں، اور تاسین میم اور تاسین یہ حروف مقطعات کے عنوان سے پروردگار عالم نے رکھے ہیں، اور ان کا جو نازل ہونے کا پیریڈ ہے وہ بھی بہت سے مفسرین کے مطابق یک بعد دیگر ہے، یعنی ایک سیکوینس کے اندر یہ سورے نازل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد لیتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، تاسین میم، پھر ایک مرتبہ حروف مقطعات، یعنی یہ انہی حروف سے قرآن بنایا گیا ہے جو تم روزمرہ کی بول چال کی زبان میں استعمال کرتے ہو۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو بس اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، اور نہ لا سکو تو مانو کہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بندہ رسول ہے، وہ موجد نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبریں بالکل حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مشہور ہو جاتی ہیں، فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، اس میں اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی، ہم جو بیان کر رہے ہیں ظاہر ہم سے زیادہ برحق بات کون کر سکتا ہے، تو ہم یہ بیان کر رہے ہیں، مگر کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب جو پہلے سے مومن ہو چکے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ جو ایمان لانے کے لیے دلی طور پر آمادہ ہیں کہ کوئی حق بات ان کے سامنے بیان کی جائے، تو ان کے دلوں میں بھی یہ آیتیں ایمان کی آبیاری کریں گی۔ ارشاد ہوتا ہے ان فرعون علا فی الارض، بلا شبہ فرعون نے دنیا میں گھمنڈ کیا، علو کا مظاہرہ کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا، ایروگنس کا، وجعل اہلہا شیعہ، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو متفرق جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک تو یہ کہ جو سیٹلرز ہیں بنی اسرائیل والے، یہ باہر سے آئے ہیں، اور جو وہاں کے مقامی افراد ہیں، قبطی ایجپشنز جو ہیں، ان کے درمیان ایک فرق کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو بہت زیادہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اور بعید نہیں ہے کہ پھر ان کے اندر فردر ڈیویژنز کر کے ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والا سلسلہ ہے کہ جو آج بھی سامراج کی سازشوں کا مرکزی نقطہ ہوا کرتا ہے۔ تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یستضعف طائفة منہم، اس نے ایک گروہ کو ان میں سے وہ کمزور بناتا تھا، یعنی ان کو اور زیادہ ویک کرتا تھا، ان کی طاقتوں کو ختم کرتا تھا۔ اس کا ایک طریقہ کار کیا تھا؟ یذبح ابناءہم، کہ ان کے بیٹوں کو، ان کے لڑکوں کو وہ ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی لڑکیوں کو، ان کی خواتین کو وہ زندہ رکھ لیتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام کیوں ہوتا تھا، کہ پہلے بھی کئی مرتبہ بات آ چکی ہے کہ ایک خبر اس کے پاس نجومیوں میں سے بعض نے اس طرح کی دی ہوئی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں سے لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ جو اس کے تخت و تاج کو ختم کر دے گا۔ اب یہ اس کی عجیب حماقت ہے، یعنی لاجیکلی اگر آپ دیکھیں تو دو میں سے ایک بات ہے، یا یہ خبر صحیح ہے یا یہ خبر غلط ہے۔ اگر یہ خبر غلط ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ خبر صحیح ہے تو پھر ذبح کرنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ یعنی وہ بچہ کہ جس کو آنا ہے اس کے بارے میں خبر ہے اور وہ خبر صحیح ہے، تو یہ تمام تر کام کرنے کے باوجود بھی ہوگا کیا؟ اس بچے نے تو آ ہی جانا ہے اس دنیا کے اندر، اگر یہ منصوبہ پروردگار ہے۔ اور واقعی یہی ہوا کہ وہ بچہ اس دنیا کے اندر آیا، اور آگے پھر اسی کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہ جو لڑکیوں کو یا خواتین کو زندہ وہ رکھتا تھا تو وہ بھی بہت ہیوملیشن کے ساتھ، ظاہر مقصد یہی ہوتا تھا کہ ان کو اپنی خدمات کے لیے رکھا جائے، ان کو اور زیادہ استحصال کا اور ایکسپلائٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ یقیناً خرابی پھیلانے والوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔
یعنی یہاں پر ہم کو سمجھ میں آیا کہ جو گھمنڈ ہے اس کے نتیجے میں بھی فساد ہوتا ہے، جو لوگوں کے درمیان تقسیم پیدا کی جاتی ہے اس سے بھی فساد ہوتا ہے، اگر کسی گروہ کو خاص طور پر کمزور بنایا جائے تو یہ بھی فساد کا نتیجہ، فساد کا باعث ہے، اس کو بھی فساد کہا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد خواتین کا استحصال کرنا، ان کی مردانہ قوتیں جو ہیں کہنے جو ہیومن جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کو اس طریقے سے کم کر دینا، یہ تمام کے تمام چیزیں قرآن کی نظر میں فساد ہے۔ وہ نُرِیدُ، تو اس کا تو یہ ارادہ تھا، وہ تو یہ کر رہا تھا، اور ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ایون کیا تھا بھی نہیں، کیا ہے؟ وہ نُرِیدُ، اور ہمارا ارادہ یہ ہے ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ احسان کریں ان پر جنہیں دنیا میں دبایا یا پیسا گیا تھا۔ یعنی وہ اگر یہ نہیں چاہتا تو اسے کیا فرق پڑے گا، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ اور یہ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر نریدو جو ہے وہ صیغہ مضارع ہے، صرف ماضی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، جی نہیں، یہ پروردگار عالم نے ذکر ماضی کے ذیل میں اپنے مستقل اصول کا اعلان فرمایا ہے کہ ہمیشہ ہماری سنت یہی ہے، اور ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی وہ ہے کہ جس کو مستضعف بنایا گیا ہے تو ہم ان کے اوپر احسان رکھتے ہیں، اور انہی کو نجعلہم ونجعلہم ائمۃ، انہی کو ہم ائمہ بناتے ہیں، انہی کی امامت کا اعلان کرتے ہیں، ونجعلہم الوارثین، اور انہی کو وارث قرار دیتے ہیں، یعنی انہی کو قابض اور متصرف بنائیں گے۔ جس طرح سے ماضی میں فرعون والوں کا خاتمہ ہوا اور بالآخر جو بنی اسرائیل تھے وہ اقتدار میں ہے، اور یہاں پر بنی اسرائیل کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام جو ان کے لیڈران تھے، جو ان کے پروردگار عالم کی طرف سے نمائندگان تھے۔ اب یہ ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اور پھر یہاں پر بہت قابل توجہ ہے وہ آیت جو سورہ نور کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیا، ان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ جیسے پہلے والوں کو بنایا اور انہیں ان کے لیے اس دین کو بااقتدار بنائے گا جسے اس نے ان کے لیے منتخب کیا ہے، اور انہیں خوف اور دہشت کے بدلے امن و سکون عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ انہی افراد امت کے لیے ہوگا جنہیں دنیا میں دبایا اور پیسا گیا، اور انہی کے واسطے آخر میں یہ وعدہ الہی پورا ہوگا، وہی امام خلق ہوں گے اور وہی وارث زمین ہوں گے۔ اور پھر اسی کی روشنی میں ہماری وہ دعا ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اجل اللہ فرجہم، کہ اے پروردگار ان کی ان خوشیوں کے اندر جلدی فرما، ہم چاہتے ہیں کہ وہ زمانہ ہم جلد دیکھیں۔ یہ آیت نمبر 5 کے جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔